بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صل على محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات پروردگار عالم کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں امت مصطفیٰ میں قرار دیا ہے. تمام تر اممہائے گزشتہ انبیاء کرام کی امتیں اپنی اپنی خاصیتوں اور فضیلتوں کے باوجود نبی مکرم کی امت کے برابر نہیں ہے. ان کی ایک فضیلت یہ ہے کہ یہ اس زمانے میں بھیجے گئے ہیں کہ جس زمانے میں معلم اول کو تدریس کے لیے، تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے بھیجا گیا. معلم اول ارسطو اور معلم ثانی فارابی نہیں ہے، بلکہ معلم اول مصطفیٰ ہیں اور معلم ثانی علی ہیں. شعور بشر جیسے جیسے بڑھتا گیا ایسے ایسے معلمین بھی بھیجے جاتے رہے. حضرت آدم پہلے نبی ہیں مگر رسول اور اولوالعزم اور صاحب شریعت نہیں ہیں. تو پہلے آ جانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ بعد میں آنے والوں سے افضل ہے. صلوات پڑھ لیں محمد. اللہ نے اس کائنات کو جس کے عشق میں بنایا ہے اسے مصطفیٰ کہا جاتا ہے. خلقت الخلق لأجلک، خلقت الخلق کنت کندا مخفیا فاحببت ان اعرف. میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں. فخلقتک یا محمد، تو اے محمد میں نے
اپنی معرفت کے لیے تمہیں خلق کیا۔ المتجلی لخلقہ بخلقہ، وہ اللہ جو مخلوق پر مخلوق کے ذریعے سے تجلی کرتا ہے۔ وہ مخلوق جس پر تجلی کرتا ہے وہ اس کے برابر کیسے ہو سکتی ہے جس کے ذریعے سے تجلی کرتا ہے؟ صلوات پڑھیں اور محمد مجلس عزا میں جو تو تقریباً میں چہرے آشنا ہیں، روزانہ تشریف فرما ہوتے ہیں، مگر آج خاص طور پہ حضرت علامہ مولانا سید اسد اقبال زیدی صاحب صوبائی صدر ہیں شیعہ علماء کونسل سندھ کے، اور ان کے ساتھ علامہ کامران عابدی صاحب جو کراچی کے صدر ہیں، علماء کرام تشریف فرما ہے۔ مضمون ہمارا عصر مصطفیٰ۔ اللہ کو یہ زمانہ بڑا عزیز ہے اور وہ چاہتا نہیں ہے کہ یہ زمانہ کسی گزند کا شکار ہو۔ میں نے ابھی ابتدائی کلمات میں آپ کے سامنے ایک جملہ کہا کہ حضرت آدم کو پہلے بھیجا اور حضرت آدم پہلے نبی ہیں، نبیوں میں پہلے نبی حضرت آدم ہیں جی، اور رسولوں میں پہلے رسول حضرت نوح ہیں، اور ولیوں میں پہلے ولی حضرت خضر ہیں۔ لیکن جسے پہلے بھیجا وہ افضلیت میں اول نہیں ہے۔ اس کائنات میں مطلوب ذات مصطفیٰ ہے۔ اللہ کا مقصود اور مطلوب نبی کی ذات ہے، اور جو مقصود ہوتا ہے مطلوب ہوتا ہے وہ بغیر تمہید کے نہیں آتا۔ اس کے لیے تمہیدیں بنائی جاتی ہیں، اہتمام کیا جاتا ہے، انتظام کیا جاتا ہے۔ یہ مجلس میری اور آپ کی مطلوب اور مقصود ہے۔ اگر یہ مجلس مقصود اور مطلوب ہے تو بغیر تمہید کے نہیں ہوگی۔ خطیب کا انتظام پہلے سے کیا جائے گا، ذاکروں کا انتظام پہلے سے کیا جائے گا، ممبر پہلے سجایا جائے گا، مائک، روشنیاں، فرش، تبرک کا انتظام، یہ سب پہلے سے ہوگا۔ اور پھر جب ساری چیزیں جو اس مطلوب کے لیے لازمہ ہیں وہ سب پہلے ہوں گی، اور پھر مجلس ہوگی جو مطلوب ہے۔ اور جب یہ مجلس ختم ہو جائے گی تو یہ مائک اپنی اپنی جگہ چلے جائیں گے، یہ کیمرے، یہ فرش، مثلاً یہ روشنیاں گل کر دی جائیں گی، یہ جو سبیل لگائی ہوئی ہے یہ مثلاً اور انتظامات ہیں وہ سب اپنی جگہ واپس چلے جائیں گے۔ عزیزان گرامی، کائنات میں اللہ کے نزدیک مطلوب ذات مصطفیٰ ہے۔ اللہ نے ان کی وجہ سے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کا شامیانہ لگایا، دریاؤں سمندروں کی سبیلیں لگائیں، چاند سورج کے قمقمے سجائے، اور رزق بھی انہی کی وجہ سے تبرک کے طور پہ تقسیم کیا۔ وہ آئے اور آ کر تشریف فرما ہو گئے، رحلت فرما گئے، انتقال کر گئے، وصال فرما گئے۔ مدینہ منورہ میں مزار اقدس موجود ہے، مگر زمین تو ویسے ہی باقی ہے، آسمان تو ویسے ہی تنا ہوا ہے، سورج تو روز نکل رہا ہے، چاند اپنا کام کر رہا ہے، سمندر اور دریاؤں میں روانی موجود ہے، تو ماننا پڑے گا کہ وہ گئے نہیں ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ وہ ہمارے درمیان موجود ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے تو یہ ہماری آنکھوں کی کوتاہی ہے۔ بہت ساری چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی مگر وہ ہیں، بہت ساری چیزیں ہمیں کچھ اور نظر آتی ہیں، وہ کچھ اور ہیں۔ ہم سنتے کچھ اور ہیں اور بولا کچھ اور گیا ہوتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ انسان اپنی ہی ان آنکھوں اور کانوں پر بھروسہ کرے۔ ہمیں نظر نہیں آ رہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں ہے۔ جی یہ پتھر بولتے ہیں، یہ درخت بولتا ہے، جی یہ جانور بولتے ہیں،
مگر اگر ہم یہ کہیں کہ یہ نہیں بولتے تو کیا معلوم کہ ان کی ناراضگی بھی مول لے رہے ہوں۔ یہ بولتے ہیں مگر ہمیں ان کی بولی سمجھ میں نہیں آتی، ان کی بولی ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، یہ بولتے ہیں۔ میں ایک جگہ گفتگو کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ ذوالفقار مولا علی سے باتیں کرتی تھی، تو مجلس کے بعد ایک صاحب کہنے لگے جی بات وہ کریں جو عقل میں اترے، مگر کیا کریں کہ اگر لاکھوں لوگ اور کروڑوں لوگ ہیں تو سب کی عقلیں ایک جیسی نہیں ہیں، اور ہماری عقل اگر معیار قرار دے دی جائے تو پھر اس عقل کی بنیاد پر ایک صلوات ہدیہ کریں وہاں۔ ایک اور صلوات نبی کی ذات ایک اور بہتر صلوات ہدیہ۔ کہنے لگے جی کیسے کیسے ممکن ہے ذوالفقار بات کرتی تھی؟ علامہ آیت اللہ علی اکبر النہامندی نے العبقری الحسان 10 جلدی کتاب ہے امام زمانہ کی احوال پر انہوں نے لکھی ہے، اس میں لکھا ہے کہ جب امام ظہور فرمائیں گے تو جو چیزیں اپنے ساتھ لائیں گے، جو آپ کے ساتھ چیزیں آئیں گی جو تبرکات، ان میں سے ایک ذوالفقار بھی امام اپنے ساتھ لائیں گے، اور پھر ذوالفقار کے لیے لکھتے ہیں کہ وہ بات کرتی تھی۔ چھوڑ دو بیٹا، اب یہ نہیں مان رہے تو چھوڑ دو، تم مجھے ڈسٹرب نہیں کرو۔ ایک صلوات پڑھے نا محمد والے توجہ چاہوں گا آپ سے۔ انہوں نے مولانا آپ کی زیارت سے ذرا محروم ہو رہا ہوں، انہوں نے لکھا ہے اپنی اس کتاب کے اندر کہ مولا جو ذوالفقار مولا علی کی تلوار جو مولا نبی نے مولا علی کو ہدیے میں دی اور مولا نبی پر آسمان سے اتری، بہت سارے دلائل اور باتیں، مضمون یہ نہیں ہے، لیکن عرض کر رہا ہوں کہ وہ تلوار ذوالفقار مولا سے بات کرتی تھی، اور گھر جب پہنچتے تھے تو جناب زہرا کو جنگ کی گزارش سناتی تھی کہ آج علی نے کیسے مارے، کتنے مارے، اور تو مولا نے ایک دفعہ پوچھ بھی لیا کہ سیدہ یہ آپ کو کس نے بتایا؟ مولا کو معلوم تھا، پوچھ اس لیے رہے تھے شاید کہ آج روایت بن کر پیش ہو جائے، تو فرمایا کہ فرمایا مجھے یہ ذوالفقار مجھے بتاتا ہے۔ ذوالفقار مذکر ہے، مؤنث ہم اردو میں مؤنث بولتے ہیں اسے، لیکن عربی میں یہ ذوالفقار کا جو عبارات استعمال ہوئی ہیں مذکر کے لیے استعمال ہوئی ہیں۔ حتیٰ ایک سنگین بات یہ کہ ایک دن تو فرمایا میرا بھائی مجھے بتاتا ہے، تو فرمایا آپ کا بھائی کون ہے؟ کہ یہ ذوالفقار میرا بھائی ہے۔ اب یہ تھوڑا سا اس کو ٹائم چاہیے کہ یہ کیسے بھائی ہے، تو یہ آسمان سے اترنے والی تلوار۔ تو میں نے اس سے کہا بھائی آپ کا قصور نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں نا ذوالفقار کیسے بولتی ہوگی، کیا کیسے ممکن ہے کہ ذوالفقار بات کرے؟ میں نے کہا جی آپ کا قصور نہیں ہے، جس ماحول میں انسان کی بولی نہ سمجھتا ہو وہاں اگر ذوالفقار کی بولی سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو تعجب کی کیا بات ہے۔ تو مطلوب پروردگار نبی مکرم کی ذات ہے، سرکار کو اللہ نے انتہا درجے کا حسن عطا کیا، بلکہ اس کیفیت میں آپ کو سجایا ہے کہ حسان ابن ثابت تو کہتے ہیں کہ خود نبی سے پوچھا کہ تمہیں کیسا بناؤں، اور حسن و جمال کا تصور ان سے زیادہ نہیں ہے جی، حسن و جمال کا تصور نبی مکرم سے زیادہ نہیں ہے۔ اصحاب سرکار کی رویت اور نبی کے دیدار کے مشتاق رہتے تھے، اور بعض کی کیفیات تو اتنی عاشقانہ ہوتی تھی کہ نبی مکرم کو دیکھتے رہتے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے رہتے۔ حتیٰ ایک یہودی کے لیے ایک عجیب روایت ملی ہے کہ وہ روزانہ مسلمان نہیں ہوا، یعنی جب تک کی بات عرض کر رہا ہوں، روزانہ آتا تھا اور مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کے دور سے نبی کو دیکھتا رہتا تھا،
اور پھر جب اس کا بہت دیر تک مثلا دل نہیں بھرتا تھا، محاورتاً عرض کروں، تو پھر اس کے کام کا وقت ہو جاتا تھا تو چلا جاتا تھا۔ ایک دن نبی مکرم دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے کہ وہ کہاں ہے جو ہمیں دیکھتا تھا، وہ نہیں پہنچا، معلوم ہے جی بیمار ہے، تو حضرت اس کی عیادت کے لیے چلے گئے اور فرمایا کہ آج تم ہمیں دیکھنے نہیں آئے، ہمیں معلوم ہوا کہ تم بیمار ہو۔ تو اس اخلاق مصطفیٰ پہ مسلمان ہو گیا۔ سرکار سے ایک صحابی محترم نے کہا صلوات ہدیہ کریں گے محمد، صحابی محترم نے کہا یا رسول اللہ ہم یہاں دنیا میں تو آپ کا دیدار کرتے ہیں اور آپ کے چہرے انور کی زیارت کرتے ہیں، مگر جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے آپ جنت میں اعلیٰ مقام پر ہوں گے، ہم جنت میں نہ جانے کہاں ہوں گے، تو مرنے کے بعد تو آپ کے دیدار سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا فقال اللہ النبی ان العالین ینحدرون الی اسفل منہم، نہیں میں تمہیں تسلی دیتا ہوں، ہم عالین جنت کے اعلیٰ ترین مقام پر ہوں گے مگر اپنے چاہنے والوں سے ملنے کے لیے نیچے آتے رہیں گے۔ بھائی صلوات پڑھیں۔ ہم عالین، یہ لفظ آپ کا آشنا ہے، یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس تجھے اسے سجدہ کرنے سے کس نے روکا تھا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا؟ استکبرتا ام کنت من العالین، متکبر ہو گیا تھا یا عالین میں سے تھا؟ جی سجدہ اللہ کا نہ کرنے والا متکبر ہوتا ہے، اور اللہ جو حکم نہ دے اسے نہ ماننے والا متکبر ہوتا ہے۔ یہاں فرمایا کیا استکبرتا ام استکبرتا، متکبر ہو گیا تھا، ام کنت من العالین، یہ عالین میں سے تھا۔ دکن صاحب کا جملہ تکرارا عرض کر رہا ہوں، وہ فرماتے ہیں عالین علی کی جمع ہے، یہ 5 جب وہاں تھے تو سب علی تھے اور جب یہاں آئے تو سب محمد تھے۔ عالین فرماتے ہیں، نبی مکرم فرماتے ہیں فقال اللہ النبی ان العالین ینحدرون الی اسفل منہم، عالین جنت میں نیچے کی منزلوں میں اپنے چاہنے والوں سے ملنے کے لیے آئیں گے، فَيَذْكُرُونَ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَيَثْنُونَ عَلَيْهِ، اور نیچے آ کر انہیں بتائیں گے کہ اللہ کی کیا کیا نعمتیں انہیں حاصل ہیں اور ان کے سامنے اللہ کی تسبیح اور ثنا کریں گے۔ یہ بھی ہم پر احسان ہوگا مولا علی کا، یہ بھی ہم پر احسان ہوگا امام حسن اور امام حسین کا۔ قرآن مجید سورہ مبارکہ زمر کی 71ویں اور 72ویں 2 آیتیں بڑی عجیب ہیں۔ ارشاد ہو رہا ہے وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، کافروں کو جنت میں دھکا دے کر لے جایا جا رہا ہوگا۔ پھر آیت آگے بڑھی وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنت زمرا، اور صاحبان تقوی کو جنت میں دھکا دے کے لے جایا جا رہا ہوگا۔ جی کافروں کو دوزخ میں دھکا دے کے لے جا رہے ہوں گے اور متقیوں کو جنت میں دھکا دے کر لے جا رہے ہوں گے۔ وہ پہلے والی آیت تو سمجھ میں آتی ہے کہ کافروں کو دوزخ میں دھکا دے کر لے جایا جائے، لیکن متقیوں کو جنت میں دھکا دے کر لے جایا جائے یہ کیسے سمجھیں گے؟ مولا کائنات کلمات قصار میں ارشاد فرماتے ہیں لیسا لانفسکم ثمن الا الجنہ فلا تبیعوها الا بہا، اے انسان تیری کم سے کم قیمت جنت ہے، اس سے کم اپنے آپ کو نہ بیچنا، اپنا سودا جنت سے کم پر نہ کرنا۔ جنت علی نے کم سے کم قیمت بتائی ہے، زیادہ سے زیادہ نہیں۔
یعنی زیادہ سے زیادہ کچھ اور بھی ہو سکتی ہے۔ اب یہاں حضرت آیت اللہ العظمیٰ حافظ بشیر حفظہ اللہ یہ حسین منظر بتاتے ہیں، فرماتے ہیں اس آیت کو یوں سمجھو کہ جنت میں اہل تقویٰ کو دھکا دے کر لے جا رہے ہوں گے۔ جنت ان کی قیمت تو ہوگی مگر وہ کم سے کم قیمت ہوگی، انہیں کچھ اور بھی چاہیے۔ پوچھا جائے گا کہ من ہم، یہ کون ہیں جو جانا چاہ رہے ہوں گے؟ انہیں تو لے جا نہیں رہے جو جانا چاہتے ہیں، اور جنہیں لے جا رہے ہیں وہ جانا نہیں چاہتے۔ تو وہ کہیں گے جو جانا چاہتے ہیں اور انہیں لے جایا نہیں جا رہا، وہ کہیں گے کہ یہ کون ہے کہ جنہیں جنت میں دھکا دے کر لے جا رہے ہیں؟ تو آواز آئے گی ہم حداث الحسین، یہ زیادہ حسین حسین کہنے اور کرنے والے لوگ ہیں۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ بلند تر صلوات دیا کریں گے۔ وہ کہیں گے ہمیں حسین پہلے دکھایا جائے۔ آپ اپنی قیمت حیثیت قدر کو محسوس کریں، چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو جو چپتے ہوئے جملے کہتے ہیں، جو دل آزاری کرتے ہیں، آپ کے بگڑے ہوئے روتے ہوئے چہروں کے اوپر تبصرے کرتے ہیں۔ بہت سے دنیا سے رخصت ہو گئے، بہت سوں کو چلا جانا ہے، مگر نام حسین کا رہے گا۔ میں اور آپ چلے جائیں گے اور ہمارے آباء و اجداد بھی یہ ذکر کر کے چلے گئے، کیا معلوم یہ سلسلہ ہماری نسلوں میں بھی کہاں تک انشاءاللہ منتقل رہے گا۔ یہ کون ہے من ہم، یہ کون ہے کہ جو جنت میں جانے کو تیار نہیں ہے؟ آواز آئے گی یہ حسین بولنے والے لوگ۔ ان کی آرزو یہ ہے کہ کسی طرح پہلے حسین ہمیں دکھا دیے جائیں، اور پھر چاہے ہمیں جنت میں بھیجو یا جنت کے کسی بھی طبقے میں رکھو۔ اور پھر آواز آئے گی ھذا حسین، محشر میں آمد ہوگی امام حسین کی، تو سب یہ لوگ اس طرف دوڑیں گے جہاں سے امام حسین ہرے ہوگے۔ تو میرا دل کہتا ہے کہ ایک محشر میں جلوس عزا کا منظر بن رہا ہوگا، جیسے امام حسین کا جلوس برآمد ہو رہا ہوگا۔ اجرکم اللہ۔ تو عزیزو، دیدار کا شوق، نبی مکرم کے دیدار کا شوق کہ اصحاب چاہتے تھے کہ سرکار کی زیارت ہوتی رہے اور اس دنیا میں بھی زیارت رہے اور پھر آخرت میں بھی نبی کی زیارت سے محروم نہ ہو۔ سرکار فرماتے ہیں کہ دنیا میں ایک صحابی میرے دیدار کا مشتاق تھا، قیامت میں اس کے دیدار کا مشتاق ہوگا، اور وہ دیدار مصطفیٰ کی وجہ سے اس کا یہ مقام ہے کہ نبی فرماتے ہیں ویسے قرنی کو محشر میں میں تلاش کروں گا، میں کہوں گا وہ کہاں ہے جو مجھے دیکھنے کا شوق رکھتا تھا۔ حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں کہ میں تو نماز پڑھنے ہی اس لیے جاتا تھا کہ نبی کا دیدار ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ علامہ اقبال کے یہ دو مصرے مجھے یہاں تھوڑا حوصلہ دیں گے۔ بیا اے ہم نشیں باہم بنالیم، آؤ دوست ایک ساتھ مل کے روتے ہیں۔ بیا اے ہم نشیں باہم بنالیم، کہ منو تو کشتے شان جمالیم، کہ ہمارا رونا اس پر ہے کہ ہمیں نبی کے جمال نے مار ڈالا۔ اور پھر یہ والی جو گفتگو میں بھی کر رہا ہوں، یہ نسبتاً قم میں زیادہ اور پھر نجف میں بھی عرفاء کے ہاں یہ والی گفتگو بڑی شان سے کی جاتی ہے۔ ایک حدیث آپ نے کئی دفعہ سنی، ہم نے کئی دفعہ پڑھی، بیان کی۔ نبی فرماتے ہیں، حضرت بلال کا یہ جملہ ذہن میں رکھتے ہوئے اس کی تشریح عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت بلال فرما رہے ہیں کہ میں تو نماز ہی اس لیے پڑھنے جاتا تھا کہ نبی کا دیدار ہو رہا ہے۔ جی، اب اس کے منفی پہلوؤں پہ نہیں جائیے گا، وہ عشق کے ہی آنکھوں سے دیکھیے گا، جو عشق کی آنکھیں ہیں۔ جی، ادھر علامہ اقبال نے اور بھی ان عاشقوں کے بارے میں کہہ دیا کہ
خبردار عشق کی بات کرو بھائی، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ تو جس میدان میں میں ہوں، جس میدان میں میں ہوں اسی میدان میں مجھے آپ رکھیے گا، اور اس کے منفی پہلو اور جو دوسرے زاویے دوسری اینک لگا کے ان باتوں کو دیکھا جاتا ہے، کچھ دیر کے لیے آج انہیں چھوڑ دیں۔ ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ پہلو، یہ پہلو بھی تو دیکھا جائے نا، میرے بچے مجھے مجلس پڑھنے دو۔ ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ جو زاویہ میں عرض کر رہا ہوں اس کی طرف توجہ چاہوں گا کہ وہ ایسا فرما رہے ہیں۔ یہ جو حدیث کثرت سے بیان ہوئی ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو مجھے دیکھ کے کہ میں کیسی پڑھ رہا ہوں۔ فرما دیتے صلو کما اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھ رہا ہوں۔ یہ میری اداؤں کو دیکھنا، میرے کھڑے ہونے کو دیکھنا، میرے جھکنے کو دیکھو، میرے قیام کو، میرے سجدے کو دیکھو، مجھے دیکھ کر نماز پڑھو۔ اس کا وہ پہلو جو ہے جو بیان ہوا وہ اپنی جگہ، لیکن رأیتمونی کے اندر جو جمال مصطفیٰ کا پہلو ہے، نبی دکھانا چاہتے ہیں، نبی جمال سرکار کا اللہ دکھانا چاہتا ہے، ایسے نماز پڑھو جیسے میرا نبی نماز پڑھ رہا ہے۔ اور شاید ایک سبب یہ بھی رہا ہو کہ جب تم مجھے دیکھ کر نماز پڑھو گے تو تمہیں میری پشت پر بیٹھا حسین بھی نظر آئے گا۔ آؤ تو صحیح، ذرا مجھے دیکھو اور نماز پڑھو۔ یہ دیکھنے کا جو پہلو ہے نا عزیزان گرامی، سب سے زیادہ کثرت سے جو عمل نبی نے انجام دیا وہ نماز، اور پھر نماز میں ہی یہ الجھن کہ ہاتھ کہاں باندھے جائیں اور ہاتھ کھولے جائیں۔ اس الجھن میں پڑے بغیر صرف اتنا کہوں گا، چوتھے دور حکومت میں جب مولا کائنات نے رسمی نماز پڑھائی تو ابھی سلام آخر کہا تھا کہ اصحاب نے خود سے گفتگو کرنا شروع کی، لقد ذکرتنی صلاۃ محمد، آج علی نے نماز محمد ہمیں یاد دلائی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جمال مصطفیٰ کی خاطر لوگ، میں لفظ بول رہا ہوں اردو زبان کے محاورے کا، مرے جاتے تھے کہ کسی طرح سرکار کا دیدار نصیب ہو جائے، کسی طرح نبی مکرم کے چہرے انور کو دیکھ لیں۔ نماز پڑھو ایسے جیسے میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ مسلمانوں کی مہنگی ترین نماز وہ 2 رکعت نماز ہے جو مقام ابراہیم پر حاجی جا کے پڑھتا ہے۔ جی، بڑی مہنگی نماز ہے۔ اگر VIP حج کرنے والے جاتے ہیں تو وہ تو بہت ہی مہنگی 2 رکعت نماز پڑھنے جاتے ہیں، اور اگر سادہ اور سرکاری گروپوں میں جاتے ہیں وہ بھی لاکھوں میں جاتے ہیں 2 رکعت نماز پڑھنے۔ وہ 2 رکعت نماز جس کے بغیر طواف قبول نہیں ہے، وہ 2 رکعت نماز جس کے بغیر حج قبول نہیں ہے، عمرہ قبول نہیں ہے، وہ پڑھنی کہاں ہے؟ وہ مقام ابراہیم پہ پڑھنی ہے، ایسے کہ مقام ابراہیم آپ کے اور کعبے کے درمیان میں ہو، آپ اس طرف ہے کعبہ اس طرف، بیچ میں مقام ابراہیم، اور نیت بھی یہی کرنی ہے کہ 2 رکعت نماز مقام ابراہیم پہ پڑھتا ہوں، مثلاً عمرے کے طواف کی یا طواف کعبہ کی قربتاً اللہ۔ جی، اور یہ سب کو معلوم ہے، نمازی لوگ بیٹھے ہیں کہ نیت آغاز سے اختتام تک جاری رہتی ہے، یعنی نیت پارٹ نہیں ہے، نیت رکن نہیں ہے، یعنی جس معنی میں رکن کہہ رہا ہوں کہ نیت کی تو بس اب بات ختم ہو گئی، اب اللہ اکبر کہہ دیا تو اب قیام پھر رکوع نہیں، نیت سلام تک جاری رہے گی۔ مثلاً اچانک کوئی آواز لگائے کہ کیا کر رہے ہو تو فوراً جو جواب آئے ذہن میں وہی نیت ہوتی ہے۔ اگر سوچنا پڑ جائے کہ کیا کر رہا ہوں تو نماز باطل ہے۔ نیت کو آغاز سے انجام تک، صلوات پڑھیں ذرا محمد
آغاز سے انجام تک نیت کو باقی رکھنا ہے. اور نیت کیا ہے؟ مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں. یہ کیسے ممکن ہے کہ مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھی جائے اور ابراہیم کی یاد، نام، ذکر ذہن میں نہ ہو؟ یعنی اللہ اپنی 2 رکعت نماز بے یاد ابراہیم پڑھوانا چاہتا ہے. اللہ 2 رکعت نماز یاد ابراہیم میں پڑھوانا چاہتا ہے. مجھے تمہاری نماز اور ٹکروں کا کوئی فائدہ اور کوئی حاصل اور کوئی مطلب نہیں ہے. مجھے نماز چاہیے تو ابراہیمی جذبے کے ساتھ چاہیے. اور جو اس وقت میرے مخاطب مجمع تشریف فرما ہے، ان کی نماز کا تو حسن ہی کچھ اور ہے. یہ سجدگاہ رکھ کر نماز پڑھتے ہیں کہ جب خاک کربلا پہ سر جائے تو یاد رہے کہ اس راہ میں سر کٹوانا بھی پڑتا ہے. اس جذبے کے تحت جب اللہ کی عبادت ہو تو پھر نماز کا حسن ہی کچھ اور ہو جاتا ہے. عزیزان اکرامی، میں اور آپ گھنٹوں خطاب کرتے رہیں، میں یہ احادیث، یہ روایات، یہ نتیجے نکالتا رہوں، لیکن نبی کے شمائل اگر بتانے کا کوئی حق رکھتا ہے تو اسے علی کہا جاتا ہے. مولا بتائیں گے کہ نبی کے شمائل کیسے ہیں، سرکار کا جمال کیسا ہے. اور اس حسن و جمال مصطفیٰ پر قربان اصحاب اور ائمہ اہل بیت. پچھلے دنوں جناب حضرت آیت اللہ علامہ عقیل الغروی نے ایک مصرع عنایت فرمایا اور کہا کہ اس پہ کچھ کلام کہہ کے بھیجیں، اور پھر وہ ان کے ادارے کے اندر محفل میں سنایا بھی گیا. اور میں اپنے مضمون پر وہ اپنے چند مصرے آپ کو سنا رہا ہوں. جہاں حسن سے یہ انقلاب ہو نہ سکا، جہان حسن سے یہ انقلاب ہو نہ سکا، محمد عربی کا جواب ہو نہ سکا. کہ میں بھی واقف سر کتاب ہو نہ سکا، کہ میں بھی واقف سر کتاب ہو نہ سکا، اسی لیے تو میرا انتخاب ہو نہ سکا. اور میرے قیام و قعود و سجود سے حاصل، میرے قیام و قعود و سجود سے حاصل، دیار یار میں جب بے حجاب ہو نہ سکا. اور خدا سے دور ہے اور وہ خودی سے ناواقف، خدا سے دور ہے اور وہ خودی سے ناواقف، در رسول جسے دستیاب ہو نہ سکا. اور گیا تھا بارگاہ مصطفیٰ میں اس کے بعد، غم حیات کبھی کامیاب ہو نہ سکا. اور عرق جبین سے لے کر نبی بنائے گئے، جمال مصطفیٰ عرق جبین سے لے کر نبی بنائے گئے، پھر اس کے بعد پسینہ گلاب ہو نہ سکا. پھر اس کے بعد پسینہ گلاب ہو نہ سکا. اور کرم نگاہی آقا ہے بوذر و سلمہ، کرم نگاہی آقا ہے بوذر و سلمہ، وہ ذرہ کیا جو یہاں آفتاب ہو نہ سکا. اور آخری شعر سن لیجئے کہ حقیقتاً ابو طالب کے لاڈلے کے سوا نعت ہو جائے اور حضرت ابو طالب کی بات ہی نہ ہو. حقیقتاً ابو طالب کے لاڈلے کے سوا کوئی بھی مثل رسالت معاب ہو نہ سکا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی. محترمہ شہلہ رضا صاحبہ کے شوہر جناب قادر صاحب بیمار ہیں، ان کی شفا کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں گے. اب اصحاب جمع ہیں، دقت تھوڑی سی آپ کی اور چاہوں گا. اصحاب جمع ہیں اور نبی مکرم کی شمائل سننا چاہتے ہیں. اور مولا سے کہا صف لنا یا امیر المومنین صف لنا نبینا کا اننی نرا. ہمیں نبی کی صفات بیان کریں، ہمیں شمائل مصطفیٰ بیان کر کے بتائیں، اور ایسے بیان کریں کہ کأننا نرا، کہ گویا ہم انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اب مولا نے جو نبی مکرم کے شمائل بیان کیے ہیں
تو علی کو ہی حق ہے کہ وہ شمائل مصطفیٰ بیان کریں. اگرچہ روایات بہت سی ہیں مگر میں مولا کائنات کی روایت آپ کو سنانا چاہوں گا. حضرت نے فرمایا لکل عضو، چاہتے ہیں بات آگے بڑھے؟ آج بھی آپ کو کوئی عجلت تو نہیں ہے؟ 5 8 10 20 منٹ زیادہ ہو جائے تو سب بسم اللہ بھی نہیں بول رہے. صلوات ہدیہ کریں محمد وآلہ. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں لکل عضو، اللہ نے ہر عضو کے لیے نبی کا ایک معجزہ قرار دیا. نبی کا بدن ہمارے بدن کی طرح نہیں ہے تو نبی کی روح ہماری روح کی طرح کیسے ہوگی؟ نبی کے بدن کے شمائل مولا کائنات بیان فرما رہے ہیں. میں نے بہت مختصر آج کی اس مجلس کے وقت کو ملحوظ رکھتے ہوئے، اور کیونکہ مجلس کا جو کمال اور مجلس کا ختام ہے وہ شبیہ مصطفیٰ پر ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد وآلہ. تو اختصار کو بھی مد نظر رکھیں. اور مولا کائنات نے جو شمائل بیان فرمایا اس میں چہرے کے بارے میں کیا فرمایا کہ سرکار کا چہرہ کیسے تھا. کانا وجہہ یتلألأ کأنہ البدر فی لیلۃ تمامہ وکمالہ. سرکار نبی مولا علی کے الفاظ ہیں، یہ کئی کتابوں سے، مختلف کتابوں سے، خاص طور پر بحار الانوار میں یہ مفصل روایت ہے. فرماتے ہیں کہ نبی کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا تھا. آپ کا چہرہ انور جہاں تشریف فرما ہوتے تھے ایک خاص نور وہاں حاکم ہوتا تھا، اور محسوس ہو جاتا تھا کہ سرکار کی آمد ہے. اگر کسی کو نبی کے آنا، نبی کی آمد اگر نہیں دیکھتا تھا تو نور مصطفیٰ، چہرہ انور مصطفیٰ کی وجہ سے وہاں نور عام ہو جاتا تھا. پھر فرماتے ہیں کانت مرآتن، سرکار آئینے کی طرح، بلا تشبیہ، یعنی ہم چونکہ آئینے کو ذہن میں لائیں گے اس لیے میں نے بلا تشبیہ کہا. فرماتے ہیں کانت مرآتن، آئینہ. کوئی نبی کے چہرے اقدس کی طرف دیکھتا تھا تو اس میں جمال بڑھنے لگتا تھا. نہیں گئی میری بات؟ آئینے کا کام کیا ہے بھائی؟ آئینے کا کام ہے عکس کو پلٹانا. ہم جب آئینے میں دیکھتے ہیں اپنے آپ کو تو ہم نظر آتے ہیں نا، اور جب چاہنے والے نبی کے چہرے کی طرف دیکھتے تھے تو ان کے چہرے میں نبی کے چہرے کا نور منتقل ہوتا تھا. کم الفاظ نہیں ہیں. اور اہل دل تو، میں ایک عارف حضرت آیت اللہ باقر فخار کی خدمت میں تھا تو وہ کہتے تھے ان چیزوں سے جلدی نہیں گزرا کرو، یہ ایسے ہی تم نے حدیث سنا دی اور ایسے آگے چلے گئے. ان میں ڈوبو، ان میں اترو. ساحل عشق پہ رہ جانے سے حاصل کیا ہے؟ ساحل عشق پہ رہ جانے سے حاصل کیا ہے؟ ڈوب کر پار اترنے کا ہنر پیدا کر. یہاں جب تک ڈوبیں گے نہیں اس وقت تک لطف نہیں آئے گا. کانت مرآتن. اب یہاں شرح لکھ رہے ہیں شارحین اس فرمان کی کہ ایک تو یہی کہ جب سرکار کے چہرے کو کوئی دیکھتا تھا تو اس کے اندر نور منتقل ہوتا تھا، اور دوسرا یہ فرما رہے ہیں کہ نبی کے چہرے کو دیکھتا تھا تو مسکراتا ہوا چہرہ اس کا چہرہ بن جاتا تھا. سرکار کا کھلا ہوا چہرہ، سرکار کا بشاش حشاش چہرہ، سرکار کا پر تراوت چہرہ، وہ اس کے اندر اخلاق منتقل ہونے لگتا تھا. یعنی کتنے ہی لوگ ہیں جنہوں نے نبی کو دیکھ کر اسلام قبول کیا ہے. سرکار کو کچھ کہنا ہی نہیں پڑا، سرکار کا چہرہ مبارک دیکھا اور کلمہ پڑھ دیا. تو مولا علی فرماتے چہرہ سرکار کیسا تھا. پسینے کے بارے میں فرماتے ہیں تجمع عرقہ وتجعلہ فی الدیب. نبی کا جو پسینہ، دیکھیں ہمارے بدن سے جو رطوبتیں نکلتی ہیں ان میں کراہت ہے، ٹھیک ہے. نبی مکرم کے بدن مبارک سے نکلنے والے پسینے کے لیے مولا کا فرمان ریح عرقہ کان اطیب من مسک الاصفر. نبی کے بدن مبارک سے نکلنے والے پسینے کی خوشبو
مشک اور عنبر سے زیادہ تھی. سننے آئے نا سرکار کے فضائل. سنی شیعہ مجمع بھی ہے، اور اگر سنی نبی ہو تو شیعہ علی سے نبی لیتا ہے. ہم اس زاویے سے دیکھنے والے لوگ ہیں. سرکار تو جہاں اگر کہیں 2 دن پہلے خوشبو سرکار کے پسینے کی اور سرکار کی خوشبو، سرکار اگر 2 دن پہلے کہیں سے گزرے ہوتے تھے تو 2 دن بعد آنے والا بتا دیتا تھا کہ نبی یہاں بیٹھے تھے. ایک آنے والے نے بتایا کہ جب تمہارے یہاں سرکار 2 دن پہلے آئے تھے تو یہاں بیٹھے تھے. اس نے کہا جی تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہا یہاں سے خوشبو آ رہی ہے. سرکار جہاں بیٹھ جاتے تھے، جہاں سے گزر جاتے تھے، وہاں سے مدتوں خوشبو وہاں باقی رہتی تھی. مشام کے بارے میں نبی کی بینی ناک مشام شامہ سونگھنے کے حوالے سے مولا علی کا ایک فرمان فرماتے ہیں انفہو لم یشم رائحۃ الکریہہ. نبی کا سونگھنے کی کرامت، سونگھنے کی فضیلت مولا علی فرما رہے ہیں. نبی کبھی بدبو سونگھتے ہی نہیں تھے. سرکار کو بدبو نہیں آتی تھی. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. میری مجلس میں کچھ انگریز بھی بیٹھے ہوئے ہیں. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. میری مراد انگریزوں سے یہ ہے کہ وہ کہیں گے لو صاحب یہ تو آج سائنس کی دنیا میں، میڈیکل کی دنیا میں بیماری ہے. ابھی کرونا ہوا ہے بہت سو کو، خوشبو نہیں آ رہی، بدبو نہیں آ رہی. یہ مولانا کون سے فضائل پڑھ رہے تھے؟ صبح صبح کی مجلس میں ہم اپنا آرام چھوڑ کر آئے اور وہاں یہ سننے آئے تھے. صلوات پڑھیں ذرا محمد والے. اس سے بلند اور بہتر صلوات نبی کی ذات. تو مجھے ان لوگوں سے بھی پیار ہے جو ایسا سوچتے ہیں، اور ان کی تسلی کے لیے حلق سے اتارنے کا انتظام کر رہا ہوں. بھائی اس قول کو مانوی اور روحانی اعتبار سے لو. خدا کرے ہم سب ایسے ہو جائیں کہ ہمیں بدبو ہی نہ آئے. خدا کرے ساری امت مصطفیٰ ایسی ہو جائے کہ انہیں منفی چیز نظر ہی نہ آتی ہو. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. مثبت دیکھو، اچھا دیکھو، بری چیزیں نظر ہی نہ آئیں. میں نے نہیں دیکھا، مجھے نظر نہیں آیا. اگر منفی چیزیں دیکھنا میں بند کر دوں تو شاید یہ واحد مختصر ترین فارمولہ ہے امن و امان کا، گھروں میں چین سکون کا، گھریلو الجھنیں ختم. میری مجلس خواتین بھی سن رہی ہیں. منفی چیزیں دیکھنا اگر ہم بند کر دیں، ہمیں نظر ہی نہیں آیا، کوئی اور بات کرو، اور مثبت چیز صرف ہمیں نظر آتی رہے، تو آپ دیکھیے گا گھروں کو جنت کیسے بنایا جاتا ہے. میرے مولا فرما رہے ہیں کہ سرکار کو بدبو نہیں آتی تھی، کری بو سونگتے ہی نہیں تھے نبی مکرم. جب سے دنیا میں آئے کبھی سرکار نے بدبو نہیں سونگی، کبھی بدبو سرکار کے مشام میں نہیں گئی. جی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے؟ مطلب تو یہی ہے نا، رجس ان کے قریب نہیں جاتا. کسی بدبو میں دم ہی نہیں ہے جو نبی تک پہنچے. کوئی بدبو، بھائی بعض الفاظ ہم اپنی اردو میں روزانہ استعمال کرتے ہیں تو اس کا جو جمال، اس کا جو حسن ہے، اس کی جو چاشنی اور مٹھاس ہے، اس سے غفلت ہو جاتی ہے. ایک لفظ ہم بولتے ہیں مگر میں اسے توڑ کر بول رہا ہوں، اگر روزانہ کی طرح بولوں گا تو آپ کو برا لگے گا. وہ ہے بد معاش. توڑ کے بولا ہے بھائی میں نے، مجھے اجازت دیجئے. یہ بد معاش ذرا توڑ کے بولیں گے تو تھوڑا سا اندازہ ہوگا کہ یہ اسے کہا جاتا ہے جس کی معیشت تباہ ہو. چوری کرتا ہی وہ ہے کہ جس کی معیشت تباہ ہو. بعد میں عادت ہو جائے وہ اور بات ہے. معاشرے میں 90% مجرم وہ بدحالی کی وجہ سے مجرم ہوتے ہیں.
وہ پریشان حالی کی وجہ سے مجرم ہوتے ہیں۔ اگر ریاست، حکومت، اگر صاحبان اقتدار اپنے بینک اکاؤنٹ نہ بھریں بلکہ شہریوں میں طبقہ سفلا کا خیال رکھیں، جو میرے مولا نے مالک اشتر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کو حاکم مصر بناتے ہوئے خط لکھ کر دیا، اس میں آپ نے 9 طبقے معاشرے کے قرار دیے۔ مالک کو بتائے کہ معاشرے میں 9 طبقے رہتے ہیں، ان 9 طبقوں میں فرمایا مجھے سب سے زیادہ جس طبقے کا احساس اور خیال، جن کے بارے میں پریشان ہوں، وہ طبقہ سفلا ہے، وہ فقراء کا طبقہ ہے۔ مالک سب سے زیادہ ان کا خیال رکھنا، ان کے لیے وقت قرار دینا ملاقات کا، ان سے ملنا، ان کے مسئلے سننا۔ حضرت آیت اللہ خمینی کی میں براہ راست نصیحت سن رہا تھا، ہم گئے تھے اور ہمارے جانے کے بعد کچھ سال بعد ان کی رحلت ہوئی، تو بڑا حسین جملہ تھا مبلغین سے اور علماء کرام سے۔ فرما رہے تھے کہ لوگوں کے مسئلے حل نہ کر سکو وہ ایک علیحدہ بات ہے، سن ضرور لینا، اس لیے کہ سننے سے لوگوں کے آدھے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ جی، طبقہ سفلا، یہ جو بدبو ہے نا، بدبو، یہ بو صرف یہ بو نہیں ہوتی جو مشام میں آتی ہے، کبھی کبھی بد کرداری کو بھی، بدعنوانی کو بھی، جی رشوت خوری کو بھی، آپ ناراض نہ ہوں، میں جنہیں کہہ رہا ہوں وہ ہوں، یہ معاشرے کی بدبو ہوتی ہے۔ ہم کراچی کی گندگی پر تو روتے ہیں اور صحیح چیختے ہیں، صحیح احتجاج کرتے ہیں، مگر پورا پاکستان جس بدبو میں مبتلا ہے، خفا ہو جائیے تھوڑی دیر کے لیے، پورا پاکستان جس بدبو میں مبتلا ہے وہ بدعنوانی کی بدبو۔ جی، ہمارے ہاں زیادہ شکشکیہ نہ ہو جائے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، ٹائم بھی کم ہے۔ زبان مبارک کے بارے میں جب مولا فرما رہے ہیں کہ زبان سرکار کی، تو فرماتے کانا ینطق باللغات کثیرہ، سرکار جب چاہتے تھے جس زبان میں گفتگو فرما لیتے تھے، سرکار ہر زبان میں گفتگو فرما لیتے تھے، مختلف زبانوں میں سرکار گفتگو فرما لیتے تھے۔ امام علی نقی علیہ السلام آپ سے ہندوستان کا ایک وفد ملنے کے لیے آیا، ہندیوں کا، ہندوستان کا ایک وفد، جی ہندوستان کے لوگ حضرت سے ملنے آئے، تو حضرت نے ان کے بیٹھنے سے پہلے ان کو ہندی زبان میں گفتگو، حضرت نے ان کے بیٹھنے سے پہلے ہندی زبان میں گفتگو شروع کی، اور پھر مکمل گفتگو ہندی میں حضرت نے فرمائی، مولا امام علی نقی۔ وہاں مولا کے ایک صحابی بیٹھے تھے، حضرت نے فرمایا، اس نے حضرت سے فرمایا کہ مولا آج تک ہم نے آپ کو یہ زبان بولتے ہوئے نہیں سنا، فرمایا آج ہم ارادہ کر رہے ہیں اور بول رہے ہیں۔ کہ مولا یہ مختلف زبانیں آپ جانتے ہیں؟ فرمایا ہم مختلف زبانوں کو، کثیر زبانوں کو جانتے ہیں، اور امام کی امامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ امام ہوتا ہی وہ ہے جو ہر زبان کو جانتا ہو۔ اور پھر جب اس کا شوق اور اس کی توجہ دیکھی اس صحابی محترم کی، تو امام نے ایک کنکر اپنے دہن میں رکھا، چھوٹا سا ایک کنکر اپنے منہ میں رکھا، کچھ دیر کے بعد اسے نکال کے دیا اور فرمایا اسے اپنے منہ میں رکھ لو، تم 70 زبانوں کے عالم ہو جاؤ گے۔ لہٰذا وہ 70 زبانوں کا عالم ہو گیا اس کنکر کو اپنے دہن میں رکھنے کی وجہ سے۔ میں چھوڑ رہا ہوں، ہر باب میں کچھ نہ کچھ اور بات بھی ہے۔ سرکار کے ہونٹوں کے بارے میں مولا علی کا کیا فرمان ہے؟ فرماتے ہیں الا شفت ہی السفلا خال، آپ کے نیچے والے ہونٹ پر، بلا تشبیہ، آپ کے نیچے والے ہونٹ پر ایک تل تھا۔ فرماتے ہیں الا شفت ہی السفلا خال، آپ کے نیچے والے ہونٹ پر ایک تل تھا، لوگ اس تل میں ہی گم رہتے تھے۔ اللہ اکبر، آیت اللہ خمینی نے تو پوری غزل کہہ دی اس تل کے اوپر، من بخالے لبت اے دوست گرفتار شدم، اے میرے معشوق
میں تیرے لبوں پہ رکھے ہوئے تل کا اسیر ہوں۔ آیت اللہ خمینی فرماتے ہیں من بخال لبت اے دوست گرفتار شدم، چشمے بیمار ترا دیدم و بیمار شدم۔ آپ کی آنکھوں کا ہی میں تو بیمار ہو گیا، میں آپ کی آنکھیں دیکھتا ہوں تو اسی میں گم رہتا ہوں، لب دیکھتا ہوں تو اسی میں گم ہو جاتا ہوں۔ مولا انگلیوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ سرکار کی، آپ لوگ تھک تو نہیں رہے میری بات، تھوڑا مجھے اجازت دے دیجئے، آج یہ 2 منزلیں اور آگے آ جاؤں۔ مصائب کا دن بھی ہے، رونے کا دن بھی ہے، آج 6 محرم ہے، مگر مجھے سوچا ہے کہ یہ تھوڑی سی آپ کو ہدیات آپ کی خدمت میں، میرے پاس تو یہی تحفے ہیں آپ کو دینے کے لیے۔ تو مولا علی نبی مکرم کی انگلیوں سے متعلق فرماتے ہیں تفجرت من بین اصابہ عیون الماء، من بین اصابہ عیون الماء۔ جنگ معاف کیجیے گا صلح حدیبیہ میں جب آ کر سرکار کا قافلہ رکا تو پانی کچھ فاصلے پر تھا، تو ایک صحابی ذرا پیاس کی شدت سے مضطرب تھے، تو انہیں پانی جہاں تھا وہاں لوگ جا رہے تھے، مگر یہ وہاں نہیں گئے، کٹورا لے کے نبی کے سامنے آ گئے۔ اردو میں مجلس پڑھا ہوں بھائی، کٹورا لے کے نبی کے سامنے آ گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ پانی دیجئے۔ واہ، سرکار سے کہنا یا رسول اللہ پانی دیجئے، تو حضرت نے اپنی انگلیاں ان کے کٹورے میں ڈال دی، سرکار کی انگلیوں کے درمیان سے پانی بہنے لگا۔ عزیزان گرامی، اور آگے بڑھ رہا ہوں، چھوڑ رہا ہوں بہت ساری چیزیں، اور پھر مولا علی نبی کے پیروں سے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کے پیر کیسے تھے۔ فرماتے ہیں ارسلہا فی بئر ماؤہ اجاج فادبہ، حضرت ابو ذر غفاری کے گھر تشریف لے گئے، کھانا تھا، دعوت تھی، حضرت ابو ذر غفاری نے دسترخوان لگایا اور پانی لینے کے لیے حضرت ابو ذر دور سے گھڑا بھر کر لائے، تو آپ نے فرمایا تم یہ کہاں سے لے کر آئے ہو؟ کہا جی فلاں جگہ سے لے کر آیا ہوں، وہاں میٹھے پانی کا کنواں ہے۔ تو حضرت نے فرمایا تمہارے گھر کا کنواں؟ کہا وہ کڑوا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا تم نے ہمیں پہلے نہیں کہا۔ سرکار دسترخوان سے اٹھے اور کنویں کی منڈیر پر بیٹھ گئے، اور سرکار نے اپنے دونوں پیر کنویں کے اندر ڈال دیے، پانی نبی کے پیروں کا بوسہ دینے کے لیے اوپر آیا، سبحان اللہ، اور نبی کے پیروں سے مس ہوا۔ تو مولا علی فرماتے ہیں کہ وہ جو بئر، وہ جو کنواں تھا، وہ کڑوے پانی کا تھا، پھر ایسا میٹھا ہوا کہ شہد سے زیادہ شیریں ہو گیا۔ عزیزان گرامی، بس ایک روایت اور سن لیجئے، نبی کے قد سے متعلق روایت میں نے 2 مجلس پہلے پڑھ دی تھی، وہ مولا علی علیہ السلام کا ہی فرمان ہے۔ فرماتے ہیں کلما مشا مع عہد ان کانا اطول منہ ان کانا طویل منہ ان کانا طویل اطول منہ۔ نبی کے ساتھ اگر کوئی لمبے قد والا چلتا تھا تو جب نبی کے ساتھ آ جاتا تھا تو نبی کا قد اونچا ہو جاتا تھا۔ سواریوں کے بارے میں تو حسین منظر ہے، خود مولا علی کا فرمان کلو دابۃ رکبہا النبی بقیت علی سنہا لم یحرم قط۔ نبی اگر کسی سواری پر بیٹھ جاتے تھے تو پھر وہ سواری بوڑھی نہیں ہوتی تھی، لم یحرم بیمار نہیں ہوتی تھی جس سواری پہ نبی بیٹھ جاتے تھے۔ خیبر کے موقع پر مال غنیمت میں ملنے والے جانوروں میں ایک گدھا جو رسی توڑ کر نبی کے پیروں کا بوسہ لینے بڑھا، سرکار سے کہنے لگا ہماری پشتوں پر، ہمارے آباء و اجداد، میرے آباء و اجداد کی پشتوں پر کوئی نہ کوئی نبی یا وصی نبی بیٹھا ہے، کچھ دیر کے لیے آپ بیٹھ جائیے یا علی سے کہیے وہ بیٹھ جائے۔ سرکار نے اس پہ سواری کی اور پھر صحابہ سے فرمایا کہ یہ آج کے بعد مجھ سے منسوب ہے، اس کا نام یافور رکھا نبی نے۔ وہ جانور نبی کے بیٹھنے کی وجہ سے اتنا سمجھدار تھا کہ نبی اس کی پشت پہ کوئی سامان رکھ دیتے تھے اور فرماتے تھے فلاں صحابی کو دے کر آ جاؤ، تو یہ اسی کو دے کے آتا تھا۔ فرماتے تھے فلاں کو بلا کر لے آؤ، تو یہ اسی کو بلا کے لاتا تھا۔ بھائی جو نبی کی بات سمجھے میں اسے گدھا کیسے کہوں؟
نبی کی بات نہ مانے اسے مسلمان کیسے کہا جائے؟ نبی کسی سواری پر اگر بیٹھ جائیں تو لم یسن ولم یحرم. جی حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم سے بھی یہ روایت ہے کہ پھر بوڑھی نہیں ہوتی تھی وہ سواری. جو جانوروں کا شوق رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ گھوڑوں کی عمریں 25 سال سے زیادہ نہیں ہوتی. مر جاتا ہے خود بوڑھا ہو کر. لیکن کربلا میں نبی کی سواری 50 سال بعد بھی جوان ہے. یہ نبی کی برکت کی وجہ سے. ذوالجناح اس جمال اور اس حسن کا مالک نبی جب صحابہ کرام کا یہ حال ہوگا جو بیان ہوا تو اہل بیت کو نبی سے کتنا پیار ہوگا. خاص طور پر حسنین جن کے لیے فرماتے ہیں کہ الحسن کان اشبہ برسول اللہ من صدرہ الی راسہ. حسن نبی سے مشابہ تھے نبی کے سینے سے لے کر اور سر تک. والحسین اشبہ برسول اللہ ما دون ذالک. سینے سے لے کر پیروں تک. یہ سنی شیعہ نے ہمارے یہاں بھی ہے یہ روایت ہے. سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے. اور حسین پیروں کی طرف سے نبی سے مشابہ تھے. الاسلام محمدی الوجود والحسینی البقاء. پیروں کا ایک کام قیام ہے, پیروں کا ایک کام استقامت ہے. امام حسین کے پیروں کو نبی کے پیروں سے تشبیہ دی گئی ہے. یہ دونوں بھائی مل کر شبیہ مصطفیٰ ہیں. کتنا پیار ہے حسین مولا کو اپنے نانا سے کہ اللہ سے علی نے عباس مانگا تھا اور حسین نے علی اکبر مانگا. یا اللہ مجھے ایسا بیٹا دے دے جو میرے نانا کی شبیہ ہو. لکھا ہے کہ جب اصحاب رسالت مآب نبی مکرم کے دیدار کے مشتاق ہوتے تھے تو امام حسین کا دروازہ بجا دیتے تھے اور آنے والے غلام اور کنیز سے کہتے تھے ہمیں علی اکبر دکھا دو, ہم علی اکبر کی زیارت کریں گے. اجرکم اللہ. آپ آمادہ ہو رہے ہیں رونے کے لیے؟ اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم. یا اللہ قوم اشقیاء پر تجھے گواہ بنا رہا ہوں. میں اب ان کی طرف اسے بھیج رہا ہوں من تشبہ برسول, جو تیرے رسول سے سب سے زیادہ شباہت رکھتا ہے. خلقا و خلقا و منطقا. خلق بھی یعنی حسن و جمال بھی میرے علی اکبر کا نبی جیسا ہے. خلق یعنی اخلاق بھی میرے علی اکبر کا نبی جیسا ہے. منطقاً اور بولنے کا انداز بھی میرے علی اکبر کا. آپ رو رہے ہیں؟ عجب نہیں صبح عاشور کی اذان علی اکبر سے اسی لیے کہلوائی کہ ان میں بہت سے ہیں جنہیں نبی کا لہجہ یاد ہے. یہ نبی کا لہجہ سنیں گے تو شاید انہیں ہدایت مل جائے. نبی سے مشابہ ہیں اس لیے علی اکبر مولا امام حسین کو پیار بھی بہت ہے. ظاہراً 3 سال کے سن میں ہیں اور حضرت امام حسین کے مسجد میں امام حسین تشریف فرما ہے. حضرت علی اکبر بابا کے برابر میں آ کے بیٹھ گئے. جیسے ہی میرے مولا نے حضرت علی اکبر کی طرف دیکھا, نماز سے فارغ ہوئے, عبادت سے,
فرمایا بیٹا کوئی حاجت ہے؟ فرمایا بابا انگور چاہیے۔ تاریخ کہتی ہے انگوروں کا موسم نہیں تھا، مگر امام حسین نے یہ نہیں فرمایا علی اکبر انگوروں کا تو موسم نہیں ہے، کچھ اور کہو، لیکن نہیں، علی اکبر مانگے اور حسین نہ دیں۔ فوراً ستون مسجد کو ہاتھ مارا، ستون مسجد سے انگوروں کا خوشہ گرا، علی اکبر کو بڑھا کے دیا۔ علی اکبر تم اپنے بابا سے کچھ مانگو اور تمہارے بابا نہ دیں۔ آپ پہنچ گئے، کم سنی میں علی اکبر مانگے اور حسین معجزے سے عطا کریں، مگر یہ تو کربلا ہے، یہاں معجزہ حسین کیسے دکھائیں؟ پانی مانگ رہے ہیں مگر بابا پانی نہیں دے سکتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مجھے جلدی نہیں ہے، کچھ دیر کے لیے کربلا چلیے۔ حسین نے لاشیں تو عزاداروں بہت اٹھائے، مگر 4 لاشوں پہ حسین بہت روئے۔ جو رونے آئے اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے۔ جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں تو ائمہ اہل بیت دعا دے رہے ہوتے ہیں۔ ایک لاشا جس پر حسین بہت روئے وہ قاسم کا لاشا ہے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ دوسرا لاشا جس پر امام حسین بہت روئے وہ عباس کا لاشا ہے۔ عزاداروں ایک لاشا تو چھوٹا بہت تھا، مگر حسین سے لاشا اٹھتا نہیں تھا۔ جعفری صاحب میں مسائب پورے پڑھوں گا، پھر میں نے امامہ اتار دیا، لیکن آپ میرے مسائب مکمل ہونے دیجئے گا۔ وہ لاشا چھوٹا بہت تھا، مگر حسین سے اٹھتا نہیں تھا، وہ علی اصغر کا لاشا، اجرکم اللہ۔ اور ایک لاشا جس پر حسین بہت روئے وہ علی اکبر کا لاشا ہے۔ چلیے چلیے کربلا چلیے، اللہ آپ کو وہ مقام بھی دکھائے جہاں علی اکبر کے سینے میں برچھی لگے تھے، جہاں حضرت علی اکبر گھوڑے سے گرے تھے۔ مجلس میں جوان بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ آپ کی جوانیوں کو سالم رکھے۔ آ کر کھڑے ہو گئے بابا کے سامنے، بابا اب مجھے جانے کی اجازت دے دیجیے۔ حسین نے یہ واحد مجاہد ہے جسے یہ کہا کہ جا کے بیویوں سے اجازت لو۔ ہر آنے والے کو حسین مولا اجازت دیتے تھے اور وہ چلا جاتا تھا، لیکن علی اکبر واحد کربلا کا شہید ہے جنہوں نے جب اجازت مانگی تو فرمایا جاؤ جا کر اپنی ماں سے اجازت لو، جاؤ جا کر اپنی پھوپھی سے اجازت لو، بہنیں تمہیں یاد کر رہی ہیں۔ علی اکبر خیام حسینی کے درمیان کھڑے ہو کر سلام کہتے ہیں، السلام علیکن یا زینب، پھوپھی اماں زینب آپ پر سلام، اماں ام لیلہ آپ پر سلام۔ پھوپھیوں کو، بہنوں کو سلام کیا، سنیں گے، اور پھر فرمایا یہ میرا آخری سلام ہے۔ بس یہ جملہ سننا تھا کہ ساری بیویاں خیموں سے باہر آ گئیں اور علی اکبر کے گرد حلقہ بنانے لگی اور ایک بڑے خیمے میں علی اکبر کو لے گئی۔ اجرکم اللہ، تھکیں گے نہیں عزادارو۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی کہتے ہیں کہ بار بار پردہ اٹھتا تھا، خیمے کا پردہ اٹھتا تھا، علی اکبر باہر آتے تھے اور کوئی بی بی پھر اندر لے جاتی تھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک بی بی تو دامن نہیں چھوڑ رہی تھی، رونے والوں، جو بی بی دامن نہیں چھوڑ رہی تھی وہ کوئی چھوٹی بی بی ہوگی۔ جناب سکینہ کی آواز آئی، ارحم غربتنا، اے بھیا ہماری غربت پر رحم کرو، بابا کو کہاں چھوڑے جا رہے ہو؟ ایسے خیمے سے نکلے جیسے جوان کی میت اٹھ رہی ہو اور ماں بہنیں جنازے کو رخصت کر رہی ہوں۔ آ کر کھڑے ہوئے امام حسین کے سامنے،
امام حسین نے اپنے ہاتھوں سے بچے کو سجایا، امامہ پہنایا، تلوار حمائل کی، گھوڑے پر خود سے بٹھایا اور الوداع کہہ کر دعا پڑھ کر اور قوم اشقیاء کے لیے اللہ کی بارگاہ میں یا اللہ گواہ رہیو میں کسے بھیج رہا ہوں، علی اکبر کو روانہ کر دیا۔ سنیں گے حضرت علی اکبر نے محسوس کیا جیسے کوئی پیچھے دوڑتا ہوا آ رہا ہے، تھکے نہیں، مڑ کر دیکھا تو بوڑھا باپ، اے علی اکبر آہستہ، فوراً گھوڑے سے اتر آئے۔ بابا آپ نے تو مجھے رخصت دے دی تھی۔ فرمایا کاش تمہارے تم جیسا جوان بیٹا ہوتا۔ بہت دیر گلے لگا کر حسین روتے رہے، بھیج دیا میدان کربلا میں۔ خبر آئی کہ بڑے پہلوانوں سے مقابلہ ہے، جناب فضہ کو بلا کر کہا فضہ ماں کی دعا اولاد کے حق میں سنی جاتی ہے، اللہ ماں کی دعاؤں کو زیادہ سنتا ہے، ام لیلہ سے کہو کہ ایک دفعہ اور علی اکبر دیکھ لوں۔ سنیں گے عزیزانو، حضرت ام لیلہ نے سر پہ قرآن رکھ دیا، اے یعقوب سے یوسف کو ملانے والے، ایک مرتبہ اور میرا علی اکبر مجھے دکھا دے۔ ابھی اجرکم اللہ، ابھی علی اکبر کی ماں کی دعا مکمل نہیں ہوئی تھی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اٹھا دیں، بیٹھ جاؤ۔ آج شہ محرم ہے، ابھی علی اکبر کے ماں کی دعا مکمل نہیں ہوئی تھی کہ حضرت علی اکبر خیمے کے دروازے پر آئے۔ بابا نے تکبیر کی آواز بلند کی۔ شاعر اس منظر کو نظم کرتا ہے، کہنے لگے بابا چند گھونٹ پانی کے مل جاتے تو میں بتاتا کس کا پوتا ہوں، میں دشمن کو بتاتا کہ میں کس کا پوتا ہوں۔ بابا سے پانی مانگ رہے ہیں علی اکبر، جس علی اکبر کو بچپنے میں معجزے سے انگور دیے۔ شاعر چار مصروں میں کہتا ہے شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا اور ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا، کتنی مجبور تھی ساقی کوثر کی بہو، خالی مشکیزہ کئی بار الٹ کر دیکھا، شاید چند قطرے پانی کے مل جائے، میرا بچہ پیاسا مارا جا رہا، علی اکبر جائے، تمہارے نانا تمہارے لیے جامع کوثر لیے کر۔ یا حسین